بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میران کلینک میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مخدوم بلاول۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور مختلف بیماریوں سے محفوظ ہوں گے۔ ہر ہفتے کو سیٹرڈے والے دن شام کو 7:10 پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ہم بات کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر بیماری پائی جاتی ہے ان پر، اور جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ بھی اس بیماری سے متعلق جو ہے نا ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے ہوتی ہے۔ وہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر پیشنٹ میں یہ والی علامتیں ہیں تو جو ہے وہ ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، پھر اس کا علاج اس والے ڈاکٹر سے کرایا جائے، اور پاکستان کے کون سے ایسے شہر میں جو ہے نا مفت اس کا علاج کیا جاتا ہے اس پر بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہے وہ ڈاکٹر ذکاء اللہ افغان صاحب۔ آپ ماشاءاللہ سے ڈائبٹیز کے حوالے سے، لیور کے حوالے سے، موٹاپے کی بات کریں تو اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ اور کافی عرصے تک سعودی عربیہ میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آج کل کراچی میں میڈی لنک کے نام سے ایک جو ہے نا وہ کلینک ہے جہاں پر وہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام مخدوم صاحب، کیسے ہیں؟ اچھا سر، ایک بار پھر آپ کو جو ہے وہ میران کلینک پروگرام میں خوش آمدید کہتا تھینک یو ہوں۔ سو مچ۔ سر آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہائپر لپیڈیمیا، یعنی جو لپڈ کی کوانٹٹی ہے وہ اگر کسی پیشنٹ میں جو ہے وہ بڑھ جائے تو اس کو کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں، یہ ہائپر لپیڈیمیا ہوتا کیوں ہے اور اس کی بنا پر کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک مرتبہ یہ چیز ہو بھی جائے تو پیشنٹ کو کس طریقے سے اپنا علاج کروانا چاہیے، کہاں سے علاج کروانا چاہیے۔ تو شروعاتی طور پر میرا سوال کہ ہائپر لپیڈیمیا کو آسان الفاظ میں عام لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی وجہ سے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جی، ہائپرلپیڈیمیا کا مطلب ہے کہ آپ کے خون میں چربی کا بہاؤ، جو لپڈز کا بہاؤ اتنا زیادہ ہو جائے کہ آپ کی چربی آپ کی شریانوں میں ڈپازٹ ہونا شروع کر دیتا ہے، جس میں فیٹ ڈپازٹ ہو جائے اور اس سے وہ پلیک بن جائے، ایک کولیسٹرول کی ڈپوزیشن ہو جاتی ہے جس میں خون کا بہاؤ رک جاتا ہے، آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو ایک ٹرم کہلاتی ہے اسکیمیا، تو اس میں ہوتی ہے، تو اس میں ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں اسٹروک بھی ہو سکتا ہے۔ تو چربی کا اتنا زیادہ لیول پہ بلڈ میں ہو جانا کہ وہ آپ کی نالیوں کو خون کے بہاؤ کو روک دے۔ تنگیاں کرے اور آپ کا خون کے بہاؤ کو روک دے۔ اچھا سر، کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں ہمارے پاس اگر اس کی ٹائپس پر بات کریں تو؟ ہائپرلپیڈیمیا جی کافی ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک فیملیل ہوتے ہیں جو جینیٹیکلی آپ کے خاندان سے آتے ہیں، ایک سیکنڈری کازز ہوتی ہیں۔ تو پہلا جو ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر کولسٹریلیمیا، جس میں آپ کا یعنی صرف کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے ہائپر ٹرائگلسریڈیمیا جس میں آپ کا صرف ٹرائگلسرائڈز بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرے قسم کا ہوتا ہے کمبائنڈ ہائپرلپیڈیمیا جس میں کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے اور آپ کے ٹرائگلسرائڈز بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین میجر قسم ہیں ہائپرلپیڈیمیا کے۔ اچھا سر، اگر پیشنٹ کو ہائپر لپیڈیمیا ہو جائے تو ہمارے پاس کلینک میں وہ کس طرح سے جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے، یعنی ان کے سائن اینڈ سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں، علامتیں کیا کیا ہوتی ہیں پیشنٹ میں؟ جی، اس کے میں کوئی خاص علامت نہیں ہوتی، یہ آن روٹین اسکریننگ جو ہے نا اس میں ایسس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو کولیسٹرول یا اس کے ٹرائگلسرائڈز زیادہ تر ہوتا ہے، یہ موٹاپے میں بڑھتا ہے۔ جن پیشنٹس میں ڈائبٹکس ہیں اس میں ہائپرلپیڈیمیا ہوتا ہے، جن میں ہائپر ٹینشن ہے ان میں ہائپرلپیڈیمیا ہوتا ہے، یا میں آخری بتا رہا ہوں جو اوبیس ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے۔ تو یہ چار وہ فیکٹرز ہیں جن میں ہائپرلپیڈیمیا آپ کی ہوتی ہے، تو اس کو اسکرین کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ چاروں بیماریاں آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو اسکرین کیجئے، تو اس میں پتہ چلے گا کہ آپ کے لپڈ لیولز ہیں وہ اوپر کی سائڈ پہ ہیں اور آپ کو مینج کرنا تو ہے۔ سر کازز کیا ہیں ہائپر لپیڈیمیا کے؟ ہائپرلپیڈیمیا کے جی وہی کازز ہیں، ڈائٹری انٹیک آف فیٹ سب سے بڑا کاز ہے کہ آپ سیچوریٹڈ فیٹس کھاتے ہیں اور آپ پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں، آپ جنک فوڈ کھاتے ہیں، یو گو آن فاسٹ فوڈ۔ تو جب فاسٹ فوڈ ہوتا ہے تو آپ کے جو ہے نا آپ کی کیلوریز اتنی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو موٹاپا ہو جاتا ہے۔ تو اصلی چیز ہے ڈائٹری انٹیک آف فیٹ از دا مین کاز آف ہائپرلپیڈیمیا۔ سیکنڈ کاز ہے آپ کا فزیکل انیکٹیویٹی، ہم واک نہیں کرتے، ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، ہم چلتے نہیں ہیں، تو یہ اس کا دوسرا کاز ہے۔ تیسرا ہے سیڈنٹری لائف سٹائل، ہم کام کرتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمارا چلنا نہیں ہوتا، یہ سیڈنٹری۔ اور دوسری ہے اسموکنگ، جو اسموکنگ ہم کرتے ہیں اس سے ہائپرلپیڈیمیا ہوتی ہے۔ الکوہل انٹیک، اگر آپ
شراب نوشی کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہو جاتی ہے آپ کی ہائپرلپیڈیمیا. تو یہ رسک فیکٹرز ہیں جس کو ہم ہائپرلپیڈیمیا ہوتی ہے. اور آخری جو سب سے لیتھل ہے وہ ڈائبٹیز ہے. جس کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کو 80% اس کو ہائپرلپیڈیمیا ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کافی سارے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، کتنے سارے جو ہے نا وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایکسرسائز نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماری ہوتی ہے. تو آج اگر میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ آپ سے پوچھوں کہ ایک نارمل بندہ ہے وہ کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے، کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کو ہائپرلپیڈیمیا، ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن جیسی بیماریاں نہ ہوں؟ پہلے تو یہ بات کرنی ہوگی کہ آپ کو بتانا ہوگا کہ ایک واک سے یا ایکسرسائز یا فزیکل ایکٹیویٹی سے کیا ہوتا ہے. دن میں کتنا جو ہے نا جی ہاں ٹائم جی ہاں واک کرنا چاہیے؟ ہاں فزیکل ایکٹیویٹی جب آپ کرتے ہیں، ایک تو آپ کا ویٹ لوز ہوتا ہے. یو لوز یور ویٹ 7 to 10%. آپ کا باڈی ویٹ آپ کا لوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ویٹ لاس ہوتا ہے پہلی چیز. دوسری چیز ہے کہ بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور کولیسٹرول جو ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کے فزیکل ایکٹیویٹی میں ہوتی ہیں. لیکن اب ڈاکٹر صاحب کتنی کیسے کرنی ایکسرسائز چاہیے؟ کتنی کرنی چاہیے؟ سب سے ہیلدی جو ہے وہ ہے برسک واک. آپ برسک واک کریں، آپ تیز چلیں، پراپر جاگرز پہن کے، اپنے سوٹس پہن کے آپ چلیں. 30 سے 40 منٹ آپ روزانہ چلیں. 5 out of 7 days، 5 دن آپ چلیں، 2 دن آپ آرام کریں. ٹھیک ہے، اور کھانے سے پہلے چلنا ہے، کھانا کھا کے نہیں چلنا. تو 5 دن ہفتے میں آپ چلیں اور 30 سے 40 منٹ چلیں. اور اگر آپ روزانہ نہیں چل سکتے تو آپ ویکلی ٹارگٹ رکھیں کہ 150 منٹ آپ کو چلنا ہے. تو آپ 2 دن میں اس کو اٹینڈ کریں ٹارگٹ کو، 3 میں کریں یا 5 میں کریں، بہترین. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کو ہائپر لپیڈیمیا ہے اور وہ ہمارے پاس آتا ہے کسی بھی کمپلین کی وجہ سے، یا پھر انہوں نے کسی بھی بلڈ ٹیسٹ کی بنیاد پر جو ہے نا اس کو انویسٹیگیشن ہوئی اور وہ ہمارے پاس آیا، تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ سوال ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کس طرح سے کرتے ہیں، کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم جو ہے نا وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ان کو ہائپر لپیڈیمیا ہے؟ جی یہ بڑا کمپلیکس ہے اور اس کو ہم بائیو کیمسٹری پینل کہتے ہیں. اس میں پہلی چیز ہے کہ آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہم فاسٹنگ بلڈ شوگر کریں گے، اس کی 3 مہینے کی ٹیسٹ کریں گے HbA1c. اس کے بعد ہم لپڈ پروفائل کرائیں گے. لپڈ پروفائل جو ہوتا ہے وہ 12 آورس کی فاسٹنگ پہ ہوتا ہے. اس میں ہم ٹوٹل کولیسٹرول دیکھتے ہیں، اس میں ہم سیرم ٹرائیگلیسرائڈز دیکھتے ہیں، اس میں ہم لو ڈینسٹی لائپوپروٹین جس کو LDL-C کہتے ہیں، اور ہم HDL دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اگر ہائپرلپیڈیمیا کا یہ آپ نے اسکریننگ کرا دی تو وہ جو ہے پھر آپ کو لیور انزائمز بھی کرنے پڑے، کیونکہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو اگر آپ دوائیاں دیں گے تو آپ کو لیور انزائمز آپ کے ہونے چاہیے. تو دوسرے لحاظ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہائپرلپیڈیمیا کی اسکریننگ ہم کن میں کریں گے. اگر میں ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ ہائپرلپیڈیمیا کی آپ اسکریننگ کن گروپس میں کریں گے؟ تو ہمارے پاس جو مطلب اس طرح سے اگر کہیں کہ جو اوبیزڈ ہیں، یا پھر اگر میں کہوں کہ 35 سے اگر اوپر اس کی ہاں، کوئی یہ ایج ہے میں تو آپ کو گروپس بتانا چاہ رہا ہوں کہ آل اوور دا ورلڈ ابھی گلوبل پریولنس جو ہے نا وہ اوبیسٹی کا بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ ینگر جنریشن میں بھی اوبیس انڈیویجول ہیں، تو ہمیں اسکرین کرنی ہے ہائپرلپیڈیمیا. جو پہلے 40 سال میں کرتے تھے، اب اس کی 2025 گائیڈ لائنس میں انہوں نے کہا ہے کہ یو ہیو ٹو اسکرین یور جنرل پاپولیشن ابو 20 ایئرز آف ایج. تو 20 سال سے اوپر جتنے بھی ہیں وہ اپنی اسکریننگ کرائیں. ٹھیک ہے، اب وہ لوگ ہیں چاہے وہ اوبیزڈ ہیں یا نہیں ہے، بس 20 سال کے اوپر جو ہے وہ جنرل پاپولیشن اپنی لپڈس کی اسکریننگ کرائے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں سیکنڈری کازز نہیں ہیں، جن میں ڈائبٹیز نہیں ہے، جن میں ہائپر ٹینشن نہیں ہے، ان کو اسکرین کرانا ہے 40 سے 75 سال کی عمر میں. ان کو اسکرین کرنا ہے ہر 4 سے 6 سال کے درمیان. یہ دوسرا گروپ ہو گیا. تیسرا گروپ ہے وہ لوگ جن کو اکیوٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جس کو ہم اکیوٹ کورونری سنڈروم کہتے ہیں، جو ہاسپٹلائزڈ ہیں پیشنٹس. ان میں 12 گھنٹے کے اندر جب ان کو ایڈمیشن ہوتا ہے تو ان کو جو ہے آپ کو اسکرین کرنا ہے فار ہائپرلپیڈیمیا، اگر وہ پہلے سے ٹیسٹ نہیں ہوا ان کا. چوتھا گروپ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ہائپرلپیڈیمیا وتھ سیکنڈری کازز. وہ کون سے کازز ہیں؟ جس میں ہائپوتھائرائڈزم ہے،
جن کے آپ کے تھائرائڈ ہارمونز کم ہیں جن پیشنٹس میں ان کو اسکرین کرانا ہے, جن کو ڈائبٹیز ہے ان کو اسکرین کرانا ہے, جن کو کرونک رینل فیلئر ہے ان کو کرانا ہے, جن کی بہت زیادہ پروٹین پیشاب میں آ رہی ہے جس کو ہم نیفروٹک سنڈروم کہتے ہیں ان کو اسکرین کرانا ہے. وہ لوگ جو دوائیوں پہ ہیں, فار ایگزامپل جو ایسٹروجنس لے رہی ہیں کچھ عورتیں, برتھ پلس لے رہی ہیں, پروجیسٹنس لے رہی ہیں, جو آپ کے اورل کنٹراسیپٹیو پلس لے رہی ہیں عورتیں, ان کو ہائپرلیپیڈیمیا کی اسکریننگ کرنی ہے. جو آپ کی کورٹیکو اسٹیرائڈز لے رہے ہیں, اسٹیرائڈز لیتے ہیں ڈفرینٹ بیماریوں کے لیے, ان کو ہائپرلیپیڈیمیا کی اسکریننگ کرتی ہے. یا یہ جو ایٹیپیکل اینٹی سائیکوٹکس لیتے ہیں جو نفسیاتی بیماریوں کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں ان کو بھی ہائپرلیپیڈیمیا ہو جاتی ہے, ان کو بھی اسکرین تو کرتے سر ہیں. ہائپر لپیڈمیا کی وجہ سے کون کون سی ڈیزیزز ہوتی ہیں؟ ہائپرلیپیڈیمیا کی وجہ سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کورونری ہارٹ ڈیزیز ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اس کو جرنلی کہتے ہیں ایتھروسکلیروٹک کارڈیو واسکولر ڈیزیز. ہائپرلیپیڈیمیا ایک ڈرائیونگ فورس ہے جو آپ کی چربی کو آپ کی نالیوں کے اندر جو ہے نا وہ جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جتنی چربی ہوگی آپ کے نالیوں میں اتنی آپ کی کولیسٹرول ڈپوزیشن ہوگا اور ہم اس کو کہتے ہیں ایتھروسکلیروٹک پلیک. تو ایتھروسکلیروسس جو چربی کی جمع ہونا ہے آپ کی نالیوں میں اس کو ہم کہتے ہیں ایتھروسکلیروٹک کارڈیو واسکولر ڈیزیز. اس میں 5 بیماریاں ہوتی ہیں. پہلی بیماری ہوتی ہے اکیوٹ کورونری سنڈروم جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. دوسری ہے نان فیٹل ایم آئی, وہ ہارٹ اٹیک جو جس میں اموات نہ ہو. نان فیٹل اسٹروک, وہ اسٹروک جس میں اموات نہ ہو, آپ کو جو ہے نا فالج ہو جائے. اور ہارٹ فیلئر, ٹھیک ہے, اور آپ کی جو ہے پیروں کی شریانوں میں تنگی ہو جائے. تو یہ ساری بیماری اس اسپیکٹرم میں آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایتھروسکلیروٹک کارڈیو واسکولر ڈیزیز. بہرحال ناظرین یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا, انشاءاللہ بریک کے بعد آنے کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے نا وہ آپ سے ملاقات کریں گے اور اس پر ہم جو ہے نا وہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہائپر لپیڈیمیا یعنی اگر چربی یا لپڈ کی جو کوانٹٹی ہماری باڈی میں اور بلڈ میں بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں. ابھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے جو ایک پرٹیکولر سا کویسچن ہے کہ ہائپر لپیڈیمیا کی وجہ سے کیا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے, اس پر بھی کوئی اس کا افیکٹ آتا ہے؟ جی, یہ نارمل ہے کہ جب لپڈس آپ کے سرکولیشن میں بڑھ رہے ہیں تو تنگیاں آرٹیریل نیروئنگ ہو رہی ہے تو اس کے میں بلڈ کا جو لیمینر فلو ہے اس پہ ریزسٹنس آ رہا ہے. جی, وہ تنگیاں ہو رہی ہیں تو پیرافرل ریزسٹنس آپ کا جو ہے نا آپ کی نالیوں میں بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہائپرلیپیڈیمیا کے ساتھ ہائپر ٹینشن ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں سنرجسٹک افیکٹ. وہ ایک دوسرے کو کمپاؤنڈ کرتے ہیں دونوں چیزیں, ہائپر ٹینشن اور ہائپرلیپیڈیمیا, جس میں کہتے ہیں سنرجسٹک رسک فیکٹرز. یہ ایک دوسرے کو کمپاؤنڈ کرتے ہیں اور وہ رزلٹ کرتا ہے ہارٹ اٹیکس میں اور اسٹروک میں. تو اگر ہائپرلیپیڈیمیا کے ساتھ انکنٹرولڈ آپ کو ہائپر ٹینشن ہو تو اٹس اے رسک فیکٹر کہ آپ کو ہارٹ اٹیک اور اسٹروک ہو سکتا ہے. اچھا سر, سیم چیز جو ہے نا کویسچن اگر میں آپ کو ایسے پوچھوں کہ ہائپر لپیڈیمیا کا کیا ڈائبٹیز پر اور شوگر کی اس پر بھی کوئی افیکٹ آتا ہے؟ جی, ڈائبٹیز یہ لیتھل ڈیزیز ہے, اٹس اے کلر. اب جو ہائپرلیپیڈیمیا جو ڈائبٹک انڈیویجولز میں ہوتا ہے اس کے پیٹرنز بڑے خطرناک ہیں. پہلا پیٹرن یہ ہے کہ آپ کی ٹرائیگلیسرائڈز, آپ کی پیٹ کی چربی سے جو ٹرائیگلیسرائڈ لیولز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے آپ کا جو کلپرٹ مولیکیول ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مولیکیول لپڈ کا جو ہارٹ اٹیکس یا کولیسٹرول ڈپوزیشن کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لو ڈینسٹی لائپوپروٹین LDLC. اب یہ جو لائپوپروٹین ہے یہ پروٹین ہے, لپڈ انویلپ ہے اس میں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈائبٹیز میں آکسیڈائز ہوتا ہے اور یہ شرنک کر جاتا ہے اپنے سائز میں اور یہ 3 گنا زیادہ اسٹکی ہو جاتا ہے آپ کے انڈوتھیلیم جو آپ کے بلڈ ویسلز ہو, 3 times it goes more sticky to the vascular endothelium
جس سے 3 گنا آپ کی ایتھروسکلروسس جو آپ کی کولیسٹرول کی ڈپوزیشن ہے آپ کے دل میں وہ بڑھ جاتی ہے. تو جن کو ڈائبٹک پیشنٹس کو ہائپرلیپیڈیمیا ہوتا ہے ان کو ہارٹ اٹیک 10 سے 15 سال ایک نارمل پاپولیشن سے پہلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی خون کی نالیوں کی تنگیاں ہیں وہ بہت ٹائٹ ہوتی ہیں. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تو ان میں اینجیوپلاسٹی نہیں ہو سکتی, وہ ڈفرنٹ سیگمنٹس پہ بلاک ہوتا ہے اور وہ ملٹیپل کورونری آرٹریز جو ہے نا ان پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس کورونری آرٹری ڈیزیز, کہ بہت ان کا ہارٹ ڈیزیز کا جو آپ کی نالیوں کی شریانیں ہیں وہ بہت ہی خراب طریقے سے تنگ ہو جاتی ہیں. تو ڈائبٹک انڈیویجول میں جو ہوتا ہے آپ کی ہائپرلیپیڈیمیا میں, وہ جو ہارٹ اٹیک کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے وہ بہت ارلی ایج میں کرتا ہے اور اس کی مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز جو ہے نا امپورٹنٹ کویشچن یہی ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کو ہائپر لیپیڈیمیا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ ایویلویٹ کس طرح سے کرتے ہیں, خاص طور پر کون سے ایج گروپ کو ہمیں جو ہے نا وہ زیادہ اس پر دھیان دینا چاہیے کہ اس کو جو ہے نا ہائپر لیپیڈیمیا ہو سکتا ہے, اور ہم بر وقت اس کو جو ہے نا وہ انویسٹیگیشنز وہ سب چیزیں کروانے کے بعد اس کو مختلف بیماریوں اور پیچیدگیوں سے بچا سکیں. تھینک یو محفوظ صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے اسکریننگ کرائٹیریا کیا ہیں ہائپرلیپیڈیمیا کے لیے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ گلوبل کنسنسس جو ہے آج کل آیا ہے امریکن ڈائبٹک ایسوسی ایشن گائیڈ لائنس 2025 میں, کہ ایج فیکٹر کو انہوں نے کم کر دیا ہے. تو اسکریننگ فار ہائپرلیپیڈیمیا ہیز ڈراپ ٹو 20 ایئرس, کہ جو لوگ جنرل پاپولیشن میں 20 سال یا اس سے اوپر ہیں ان کو ہائپرلیپیڈیمیا کی اسکریننگ کرانی ہے. دوسرے وہ گروپ ہے جنرل پاپولیشن میں جس میں سیکنڈری کاسز نہیں ہیں, جس میں اوبیسٹی نہیں ہے, آپ کا ڈائبٹیز نہیں ہے, ان کو اسکرین کرانا ہے 40 سے 75 ایئرس کی ایج میں, ٹھیک ہے, اور ان کو 4 to 6 ایئرلی کرانا ہے, ہر 4 سے 6 سال کے درمیان ان کو اسکرین کرانا ہے ہائپرلیپیڈیمیا کے لیے. اب یہ تیسرا گروپ وہ ہے جو ڈائبٹک انڈیویجولز ہیں جن کو ہائپوتھائرائڈزم ہے, جن کو کرونک رینل انسفیشنسی ہے, رینل فیلیئر ہے. تو ان پیشنٹس کو بھی آپ کو جو ہے وہ اور یا جو اورل کنٹراسیپٹیو پلس لیتی ہیں عورتیں جو ایسٹروجن کا استعمال جن میں ہوتا ہے, تو ان میں اسکرین کرانا بہت امپورٹنٹ ہے ہائپرلیپیڈیمیا کے لیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو اوبیس ہیں, اوبیسٹی جن میں بہت زیادہ ہے, ان کو ہائپرلیپیڈیمیا کی اسکریننگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا سر, یہاں پہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس کوئی اس طرح سے انیشیٹوز ہیں کہ جس میں لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ اسکرین کیا جائے, یا پھر ایسے پرٹیکولرلی کوئی ہاسپٹلس کے جہاں پر اگر ہم وہ چلے جائیں تو لپڈ پروفائل فری آف کاسٹ ہو, تاکہ پھر ہمیں یہ جو ہے نا وہ عام لوگوں کو پتہ لگے تاکہ وہ بر وقت اپنا جا کر وہاں سے جی, اسکریننگ کروا مینلی سکیں. ہماری جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ماشاءاللہ, جیسے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہے, وہ بہت اچھی سروسز دے رہی ہے, نان پروفیٹیبل سروسز دے رہی ہے یعنی جو NICVD فری آف کاسٹ. NICVD از اے ٹیچنگ, میری ٹیچنگ ہاسپٹل ہے وہ, جہاں میں نے کارڈیولوجی کی ٹریننگ کی تھی ڈاکٹر اظہر فاروقی کے ساتھ. تو NICVD از دا لیڈنگ انسٹیٹیوشن جہاں آپ بلا جھجک جا سکتے ہیں, اور وہاں ایکسپرٹس ہیں, دے ڈیل ود کارڈیو واسکولر ڈیزیز اینڈ ڈائبٹیز. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, سعید مہر صاحب ہیں وہاں, ہمارے بڑے محترم پروفیسر ہیں, وہ آپ کی ڈائبٹیز کو بھی وہاں ٹریٹ کریں گے, اور ساتھ کارڈیولوجسٹ ہیں جو ایک ٹیم ورک ان کا ساتھ ہوتا ہے. تو اگر ہائپرلیپیڈیمیا ود ڈائبٹیز اور کارڈیو واسکولر ڈیزیزز آپ اسکرین کرانا چاہتے ہیں, یا اس کا فل امپیکٹ آپ ایک ٹریٹمنٹ موڈیلٹی میں لینا چاہتے ہیں, تو سب سے میرا پہلا چوائس ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیز. یعنی جن کو کارڈیو بھی کہا جاتا ہے. اچھا سر, اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آیا, ہم نے پراپر انویسٹیگیشن اسکریننگ سب چیزیں کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگ گیا کہ اب اس کو ہائپر لپیڈیمیا, یعنی ان کے جو بلڈ میں یا باڈی میں جو لپڈ کی کوانٹٹی ہے, فیٹ کی کوانٹٹی ہے, کولیسٹرول کی کوانٹٹی وہ بڑی ہوئی ہے, تو اب اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کا کیا جو ہے نا وہ مطلب طریقہ کار ہے ریسنٹ گائیڈ لائنس کے حساب سے؟ سر جی, یہ ریسنٹ گائیڈ لائنس میں ہے کہ فرسٹ جو مین سٹے ہے وہ ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, جو میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ہارٹ ہیلدی ڈائٹ, وہ ڈائٹ جو ہارٹ ہیلدی ہو, اب اس میں آ جاتی ہیں ویجیٹیبلز اور سیلڈز اور فروٹس, جو ہماری ہاں بڑی
کم مقدار میں استعمال ہوتے ہیں. ہم تو نہاریوں اور سری پاؤں پہ جاتے ہیں. تو ہمارے ہارٹ ہیلدی فوڈ وہ نہیں ہے. ہارٹ ہیلدی فوڈ ہے ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس. دوسرا ہے وائٹ میٹ. وائٹ میٹ میں فش آتی ہے. امریکن ہارٹ ایسوسیشن کی لیٹسٹ گائیڈ لائنز بتاتی ہیں کہ پر ویکلی آپ کو مور دین 2 times آپ کو فش کھانی ہے. آپ کو گرلڈ چکن کھانا ہے جو وائٹ میٹ ہے. اور آپ کو سیچوریٹڈ فیٹس جو فاسٹ فوڈ ہے جس کو ویسٹ کہتا ہے جنک فوڈ کہ کچرا ہے تو اس کو آپ کچرا سمجھ کے مت کھائیں. تو وہ ایک جنک فوڈ ہے تو اس کو لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں پروسیسڈ فوڈ ہے ایک تو, اور اس میں سیچوریٹڈ فیٹس ہیں جو آپ کے باڈی ٹیمپریچر پہ میلٹ نہیں ہوتے اس لیے آپ کو ہارٹ اٹیکس اور اسٹروک ہوتے ہیں. تیسری چیز ہے کہ وہ اوبیسٹی کرتا ہے, لپڈ ایکیومولیشن کرتا ہے آپ کے ایبڈومن میں. چوتھی چیز ہے اس میں ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں کہ وہ فیٹس ہیں جو آپ کو ٹنگ میں ٹیسٹ دیتے ہیں کسی پرٹیکولر کباب کے لیے یا کسی پرٹیکولر آپ کو یعنی کہ میک ڈونلڈس ہو گیا, آپ کو KFC ہو گیا, تو وہ ٹیسٹ دیتے ہیں کہ آپ کو وہ پیٹی میں آپ کو اتنا ٹیسٹ لگے گا کہ یو ول گیٹ ایڈکٹڈ ٹو اٹ. تو وہ جو اس میں کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو ہم ٹرانس فیٹس کہتے ہیں. تو ان کو اوائڈ کیجئے, ہارٹ ہیلدی ڈائٹ کھائیے. دوسری چیز ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کو کرنی ہے, جیسے میں نے واک بتایا. اوائڈ کیجئے اسموکنگ, ویٹ لوز کیجئے 7 to 10% آف یور باڈی ویٹ. یہ تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہو گئی. دوسری چیز ہے میڈیکیشنز جو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے, دوائیاں جو تو آپ کو سر دوائیوں کا بھی آپ یہاں پہ اگر بتا دیں کہ کون کون سی اس طرح سے میڈیکیشنز ہیں کہ جن میں ہم برانڈ نیم تو نہیں بتائیے کیونکہ پھر لوگ جو ہے وہ پروگرام دیکھنے کے بعد وہی جا کے خرید کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. تو ایک ایسی کون طرح کی جو ہے وہ میڈیسنز ہیں کہ جو ہم ہائپر لپیڈیمیا کے لیے یوز کرتے ہیں؟ جی پہلے جو دوائی ہوتی ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے اسٹیٹنز, جن کو ہم 3 دوائیاں مینلی آتی ہیں جن کو ہم روزواسٹاٹن کہتے ہیں, دوسری ہے اٹاواسٹاٹن, تیسری ہے سمواسٹاٹن, ایک ہے پیماسٹاٹن. پیماسٹاٹن یہ تو نام ہے. اچھا یہ اسٹاٹن گروپس ہیں, یہ مین دوائیاں ہیں جو آپ کے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہیں 30 سے لے کے 50% تک. تو یہ مین سٹے کیونکہ جب ہم کولیسٹرول کی مینجمنٹ کرتے ہیں تو مین ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کو کم کرنا. ٹھیک ہے, تو اس میں جو مین دوائی یوز ہوتی ہے وہ اسٹیٹن گروپ ہے. یہ اسٹیٹن گروپ کن میں دیا جاتا ہے یہ میں ینگ ڈاکٹرز کے لیے بتاؤں گا کہ اسٹیٹن گروپس 4 ہیں. اس کے علاوہ آپ کو دوائی نہیں دینی ہے. پہلا گروپ ہے جس کو اسٹیبلشڈ کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہو, جس کو اسٹیبلشڈ ایتھروسکلیروٹک کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہو, جو اسٹیبلشڈ ہو کہ اس کو ہارٹ ڈیزیز ہے یا اس کو اسٹروک ہے. پہلا تو وہ ہو گیا کہ کلینکلی ایویڈنٹ ایتھروسکلیروٹک کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہو, اس کو دینی ہے. ایک جنرل پاپولیشن میں جن کا لو ڈینسٹی لائپوپروٹین 190 سے اوپر ہے اس کو آپ کو اسٹیٹنز دینی ہے. تیسرا گروپ ہے ڈائبٹک پیشنٹس جو 40 اور 75 سال کے بیچ میں ہیں, ان کو آپ کو اسٹیٹن تھراپی دینی ہے. اچھا ایک آدمی ہے جو نان ڈائبٹک ہے لیکن اس میں آپ کو رسک کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اس کو کارڈیو واسکولر رسک کتنا ہے. اگر اس کا کارڈیو واسکولر رسک 7.5% سے زیادہ ہے تو اس پہ آپ کو اسٹیٹنز دینی ہے. اچھا کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو اسٹیٹنز لوگ جو ہے نا وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتے تو ان کو ہم کہتے ہیں نان اسٹیٹن گروپس. اس میں بیمپٹوئک ایسڈ ہے ایک اور ایک ہے ایزیٹامائب. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ دوائیاں ہیں جو نان اسٹیٹن گروپ میں بھی آپ دے سکتے ہیں. چوتھا ہے فیبرک ایسڈ ڈیریویٹیوز جن کو ہم فینوفائبریٹ کہتے ہیں. یہ وہ دوائی ہے جو آپ کے ٹرائیگلسرائڈز کو صرف کم کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی میں آئسولیٹڈ ہائپر ٹرائیگلسریڈیمیا ہے, صرف ٹرائیگلسرائڈز جو ہے زیادہ ہیں, کتنے زیادہ ہیں 500 ملی گرام پرسنٹ سے 1000 ملی گرام پرسنٹ تک. اگر اتنی لیول میں ٹرائیگلسرائڈز زیادہ ہیں تو آپ کو فینوفائبریٹ آپ کو یوز کریں گے. لیکن آپ اس کا خیال اس میں کریں گے کہ جن مریضوں میں گال سٹونز ہیں یا کولیلیتھائسس ہے, جن میں گال سٹونز ہیں یا ان کی ہسٹری اکیوٹ کولیسسٹائٹس کی یعنی پتے میں پتھریاں ہیں, ان کو آپ فینوفائبریٹ وغیرہ نہیں دیں گے. بہرحال ناظرین ہم سے جڑے رہیے گا. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک پر آنے کے بعد ہم جو ہے نا وہ کمپلیکیشنز آف جو ہے نا ہائپر لپیڈیمیا پر بات کریں گے. جڑے رہیں ہم سے.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہائپر لپیڈیمیا کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے. اب ہم جو ہے وہ بات کریں گے کمپلیکیشنز پر. تو ڈاکٹر زگا صاحب, آپ سے میرا سوال کہ ہائپر لپیڈیمیا کی کیا کیا کمپلیکیشنز ہے؟ جی, ہائپر لپیڈیمیا میں تو بیسک کنسپٹ تو یہ ہے کہ آپ کی خون کی چربی بڑھ جاتی ہے. اس میں آپ کو ایتھروسکلروسس بڑھتی ہے, جو پروسیس ہے چربی کے جمع ہونے کا خون کی نالیوں میں. اس میں پھر پلیک ہوتا ہے, جو آپ کی تنگیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ پلیک جو ہے پھر وہ اسٹیبل ہوتا ہے, پھر انسٹیبل ہو جاتا ہے, پھر اس کی بریک ہو جاتی ہے, وہ پلیک رپچر کر جاتا ہے, جس سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں اور آپ کو سٹروک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں اس میکینزم کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہائپرلپیڈیمیا میں کورونری آرٹری ڈیزیز ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کو آپ کی دل کی نالیوں میں چربی جمع ہو جائے گی اور اس میں تنگیاں ہوں گی اور آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا, یا آپ کو انسٹیبل انجائنا ہوگا, یا آپ کو چلنے میں جو ہے نا انجائنا آن ایفرٹ ہوگا. آپ چلیں گے تو آپ کو انجائنل سمپٹمز ہوں گے, سانس اکڑتی رہے سانس اکھڑے گی یا سینے پہ دباؤ فیل ہوگا. دوسری ہے ہائپرلپیڈیمیا اور اسٹروک. اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے. ہائپرلپیڈیمیا کے اسٹروک کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے بلڈ پریشر لیول اتنا, سسٹولک بلڈ پریشر اتنا بڑھ جائے کہ وہ آپ کی نالیوں کو جو تنگیاں آ چکی ہیں دماغ میں, وہ رپچر ہو جائے آپ کی بلڈ ویسل, تو اس سے ہیمریجک اسٹروک ہوتا ہے. تو یہ ہائپرلپیڈیمیا کی یہ تعلق ہے اسٹروک کے ساتھ. دوسرا ہے ہائپرلپیڈیمیا ود پیریفرل واسکولر ڈیزیز, جو آپ کی ٹانگوں کی جو نالیاں ہیں خون کی, ان میں جب تنگیاں ہو جائیں تو آپ کو چلنے میں پہلے درد ہوگا, ٹانگوں میں, نیچے والے ٹانگوں میں, جن کو ہم لوور لمبس کہتے ہیں. تو آپ کو کاف مسلز میں درد ہوگا چلنے میں, اس کو ہم کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ کلاڈیکیشن. تو آپ کو چلنے میں درد ہوگا. ٹھیک ہے, یا آپ کو جو ہے نا وہ جب زیادہ obstruction ہو جائے تو آپ کو پھر اسکیمک لمب ہوتی ہے, یا اسکیمک فٹ سنڈرومز ہوتے ہیں, جس میں آپ کی لمب جو ہے وہ بالکل کولڈ ہو جاتی ہے, کلیمی ہو جاتی ہے, اور اس میں پاؤں پلسز ٹھنڈے ہو بہت جاتے ہیں. ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور پلسز بہت کم ہو جاتی ہیں. تو یہ ایڈوانس سٹیج ہے پیریفرل واسکولر ڈیزیز کی, جو ہم ہائپرلپیڈیمیا اور ڈائبٹک پیشنٹس میں جو فٹ ایگزامینیشن کرتے ہیں اس میں یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیریفرل ویسلز جو ہیں وہ پلپیبل ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو پیریفرل واسکولر ڈیزیز ہے. تو یو ہیو ٹو کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ, یا آپ کو واسکولر سرجن کو ریفر کرنا ہوتا ہے. بالکل. اچھا سر, یہاں پہ ایک جو ہے وہ یہ سوال بھی بنتا ہے عام لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کہ اگر کسی بھی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کسی پیشنٹ کو, تو چونکہ ہمارے لوگ اتنے زیادہ BLS CPR سے تو اویئر نہیں ہوتے, اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, تو عام جو بندہ ہے گھر میں اس کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ بر وقت جو ہے نا اس کی جان بچا سکے؟ صحیح, بہت ہی, وہ کہتے ہیں اٹس اے $1 million کویسچن کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ابھی آپ کے گھر میں کوئی آپ کے بزرگان ہیں جو, اور کوئی ڈائبٹک انڈیویجولز ہیں, یا وہ لوگ ہیں جن میں رسک فیکٹرز ہیں ہارٹ ڈیزیزز کے, تو کیا ہوتا ہے کہ جو وارننگ سائنز ہوتی ہیں ہارٹ اٹیک کی, وہ ہوتی ہے سب اسٹرنل چیسٹ پین. ٹھیک ہے نا, آپ کے سینے کے بیچ میں جو آپ کے اسٹرنم ہے, یہاں اس کے پیچھے آپ کو بھاری پن آپ کے پیشنٹ کو فیل ہوگا. وہ بھاری پن اتنا ہوگا کہ جتنے 100 کلو گرام وزن کے ڈال دیے ہیں اوپر, یا اس کو چوکنگ ہو رہی ہوتی ہے, یا آپ کی اینٹیئر نیک پہ ایسا لگتا ہے کوئی اس کو اسکویز کر رہا ہے اس کی نیک کو. تو اس کو ہم چوکنگ کہتے ہیں, کہ چوکنگ فیل ہو آپ کی, اور آپ کی سینے میں دباؤ ہو, یا گرپنگ ہو, یا جلن فیل ہو رہی ہو. جب گرپنگ ہوتی ہے نا اس پیشنٹ میں, تو اس کو لگتا ہے کہ اس کو سانس نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا, اس کا یہ مطلب جب سانس نہیں آ رہی یا چوکنگ ہو رہی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایئر ہنگر. تو وہ کہتا ہے کہ کھڑکیاں کھولو, مجھے تازہ ہوا لینی ہے. یعنی دم گھٹنا یہ ہوتا ہے اس ایک کا. گھٹن ہوتی ہے, یہ ٹپیکل سائن ہے کہ اس کو جو ہے نا ہارٹ اٹیک کا چیسٹ پین ہو رہا ہے. تو کیا کرنا چاہیے دوسری وہاں پہ؟ چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں بازو میں بھی درد ہوتا ہے, ایک شولڈر میں, دوسرے شولڈر میں بھی درد ہو سکتا ہے, ایون آپ کے صرف مینڈیبل پہ درد ہو, ایک دانت میں درد ہو. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک انجائنا کا یا ہارٹ اٹیک کا درد ہو سکتا ہے. تو یہ, یا کچھ ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں پیٹ میں درد ہوتا ہے, ایپیگیسٹرک پین ہوتا ہے, جو ڈائبٹک
فیمیلز ہیں ان کو ایٹیپیکل پریزنٹیشن ہوتی ہے, ان کو ایپیگیسٹرک پین ہوتا ہے لیکن ڈائبٹیز کی ہسٹری ہوتی ہے 10 سال سے زیادہ. تو یہ بھی اگر ہو تو اس کو آپ ایسے نہیں سوچیے گا کہ یہ معدے کا درد ہے, یہ دل کے اٹیک کا درد ہے. تو اچانک کیا کرنا ہے کہ آپ کو کال کرنی ہے ایمبولنس. یہ ہے گولڈن پیریڈ آف شفٹنگ دا پیشنٹ ٹو دا ہاسپٹل. ٹھیک ہے, گولڈن آور جو ہوتا ہے وہ فرسٹ 60 منٹس ہے. 60 منٹ میں آپ کو پیشنٹ کو ہاسپٹل کے دروازے پہ پہنچانا ہے. اب کون سی ہاسپٹلز ہیں؟ اب آپ پرائیویٹ کلینک میں نہیں جائیں گے. یو ہیو ٹو گو ٹو اے کارڈیو واسکولر انسٹیٹیوٹ جس میں آپ کے دل کی جو ہے بیماریوں کے علاج ہیں, جیسے اینجیوپلاسٹی ہے, بائی پاس سرجری ہے, جن میں دوائیاں ہیں جو کلاٹ کو بریک کرتی ہیں. تو میرا دوبارہ آپ کو کہنا ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر ڈیزیز جائیے. بہرحال ناظرین, یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ اگر فار ایگزامپل اس طرح کی علامتیں آپ کو نظر آتی ہیں تو وہ پہلا جو ایک 1 آور ہوتا ہے یعنی 60 منٹس ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ علامتیں ہیں تو فوراً آپ نے ایمبولینس کو کال کرنی ہے. اور ہمارے تقریباً سندھ کے ہر علاقے میں قریب جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے وہ NICVD کے شعبے موجود ہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب, ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں یہاں پر کہ جو ہے وہ کسی بھی پیشنٹ کو ہائپر لپیڈیمیا ہے تو ڈاکٹر کے کیا کیا ٹارگیٹس ہوتے ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے؟ جیسا اس کو ہم کہتے ہیں آج کل جو گائیڈ لائنس آئی تھیں 2018 سے, اس میں انٹروڈیوس کیا تھا ایتھروسکلیروٹک کارڈیو واسکولر ایسٹیمیٹر. ایک کیلکولیٹر ہے جو آپ کے موبائل فونز میں ہے, اور آپ اس میں ASCVD رسک کیلکولیٹ کرتے ہیں ان کمنگ 10 ایئرس. 10 ایئرس میں آپ کا پیشنٹ کی کارڈیو واسکولر رسک کیا ہے, اس میں کافی ویریبلز ہیں جس میں آپ انٹر کرتے ہیں اور آپ کو رسک آ جاتا ہے. تو سب سے نیچے جو ہے وہ ہے لو رسک. ٹھیک ہے, ہم آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. لو رسک ہوتا ہے جس میں ACVD اسکور لیس دین 5 ہوتا ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن اسٹریٹ اوے, نو ڈرگ تھراپی از نیڈڈ. ایک ہے بارڈر لائن. بارڈر لائن کیا ہے؟ 5 to 7.5. ٹھیک ہے, 5 to 7.5 یہ بارڈر لائن ACVD رسک ہے. اس میں کیا کرنا ہے, اگر کن پیشنٹس کو ہارٹ ڈیزیز کی ہسٹری ہے فیملی میں, یا ان کا LDL-C ابو 160 ہے, یا کیلشیم کارڈک کیلشیم اسکور 400 سے اوپر ہے, یہ ڈاکٹرز کے لیے بتا رہا ہوں, اور ان کے خاندانوں میں پری میچور کارونری آرٹری ڈیزیز ہے, تو ایون اس بارڈر لائن ہائپرلپیڈیمیا پہ بھی آپ اس کو ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, پھر آتا ہے آپ کا ماڈریٹ رسک. ماڈریٹ رسک میں وہ لوگ ہیں جو ینگ ڈائبٹکس ہیں, جن کا ڈیوریشن آف ڈائبٹیز لیس دین 10 ایئرس ہے. ٹھیک ہے, ان میں ماڈریٹ رسک آتا ہے. آپ ان کو ماڈریٹ رسک کو آپ ماڈریٹ انٹینسٹی اسٹیٹن تھراپی پہ ٹریٹ کریں گے. اس کے بعد آتا ہے ہائی رسک. ہائی رسک ان میں ہوتا ہے جن کا ڈیوریشن آف ڈائبٹیز از مور دین 10 ایئرس, جن میں LDL 190 سے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہیں ہائی رسک کیسز جو اسموکرز بھی ہوتے ہیں. ان کو آپ ہائی انٹینسٹی اسٹیٹن تھراپی پہ ٹریٹ کریں گے. اس کے بعد ہوتا ہے ویری ہائی رسک. جو ہائی رسک ہے دیٹ از بٹوین ابو 20 ACVD رسک اسکور, جو 20 سے اوپر ہے وہ ہائی رسک ہے. جو ویری ہائی رسک ہے اس میں کیلکولیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوز آر دوز پیشنٹس جن کو اسٹیبلشڈ کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہے, جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, MI ہو چکا ہے, جن کو اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے, جن کی بائی پاس سرجری ہو چکی ہے. اس میں کیلکولیٹر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. دے آر کلاسیفائڈ ایز نون کلینکل ایتھروسکلیروٹک کارڈیو واسکولر ڈیزیز پیشنٹس. تو یہ سب سے ویری ہائی رسک میں آتی ہیں. تو ان میں جو ہے نا وہ ہم ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں, اور ہم ان میں LDL ٹارگٹس جو ہے نا وہ اچیو کرتے ہیں. جو ویری ہائی رسک ہیں ان میں ہمارا LDL-C ٹارگٹ ہوتا ہے بلو 55. جو ہائی رسک ہیں ان میں ہمارا LDL-C ٹارگٹ ہوتا ہے بلو 70, جو ابھی ڈائبٹک پاپولیشن میں بلو 70 ہو گیا ہے. جو ماڈریٹ رسک ہے اس میں ہمارا LDL-C گول ہوتا ہے بلو 100, اور جو لو رسک پہ ہیں ان میں ہمارا LDL-C گول ہوتا ہے بلو 130. تو بڑی یہ مہربانی ڈاکٹر صاحب. ٹارگٹ کٹ آفس ہیں
جن پہ ہمیں مینج کرنا ہے پیشنٹ کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھایا. اگر مختصراً طور پر ناظرین آپ کو میں بتاؤں کہ آج کے پروگرام میں ہم نے بات یہ کی کہ ہائپر لپیڈیمیا یعنی کولیسٹرول کا لیول، آسان الفاظ میں اگر بات کریں تو چربی کا جو ہے نا وہ لیول اگر ہمارے باڈی میں بلڈ میں بڑھ گیا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. پھر ایک اہم سی چیز ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی جو کہ شاید آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں علامتیں کیا کیا ہو رہی ہیں، اور اس کو پین کو، اس کو اپنے گیس کا پین اس طرح سے اس کو سمجھ کر جو ہے نا وہ اگنور نہیں کرنا، اپنے بر وقت جو ہے وہ اپنے قریبی جو NICVD کا ادارہ ہے وہاں پر جانا ہے. اور سب سے اہم بات جو کہ اس پروگرام کا بھی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے علاج صحیح ڈاکٹر سے کروانا ہے. کیونکہ اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ شروعاتی طور پر ہم کسی کمپاؤنڈر، عطائی ڈاکٹر یا کویکس جو ہوتے ہیں ان کے آسرے پر بیٹھتے ہیں. کافی عرصے تک ہم جو ہے وہ حکیموں اور اس کے علاوہ جو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے آسرے پر بیٹھے ہوتے ہیں. پھر جب کیس کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو ہم پھر ٹرشری کیئر ہاسپٹل یعنی بڑے ہاسپٹل کی طرف جو ہے نا وہ لے کر چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اب پیشنٹ بچ جائے. لیکن اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دیکھیں اگر ہائپر لپیڈیمیا کی بات کریں انیشیلی طور پر یہ جو ہے نا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ہاں وقت کے ساتھ جتنا گزرتا چلا جائے گا تو پھر کی دل کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، ڈائبٹیز بھی ہو سکتا ہے، اگر مزید ہم نے اس کو جو ہے وہ کیا تو وہ اسٹروک بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ کلاک اتنی جلدی نہیں بنتا، جو ہے نا اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر چھوٹی سی بھی اس میں چیزیں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی چربی زیادہ ہے، فوراً اس کو اسکرین کرائیں. اسکرین کہاں سے کرانا ہے؟ NICVD کے جو ادارے ہیں وہاں سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ فری آف کاسٹ اس کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اسکریننگ کرانے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کمپلیکیشن ہے تو آپ نے ایک ماہر ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ اپنے پیاروں کی یا اپنی جان کو جو ہے نا وہ بچا سکتے ہیں. ہماری چھوٹی سی کوشش آپ کو اویئر کرنا، آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں پر عمل کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہم بھی اس خطے کو صحت مند خطہ بنا سکیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ اور نئی بیماری پر گفتگو کے ساتھ. جب تک دیجیے اللہ اجازت. اللہ حافظ.